اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پریاگ راج یعنی پیارے پیارے نام الہ آباد سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ الہ آباد میں مہا کمبھ میلہ شروع ہے۔ بڑی عجیب و غریب خبریں وہاں سے آ رہی ہے۔ اس وقت ایک بھیانک آگ لگنے کی خبر آ رہی ہے، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوئی کہ 300 خیمے جل کر خاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگدڑ ہو گئی، بھگدڑ کی وجہ سے افراتفری بھی ہوئی ہے۔ کھانا پکاتے وقت سلنڈر دھماکے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پانے میں کامیابی ملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو فون کیا گیا تو یوگی جی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، حالانکہ ہریانہ اور سلیگوڑی کے وہ لوگ آگ کی وجہ سے جھلس گئے جنہیں اسپتال بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، گجرات کی راجدھانی احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بتایا کہ احمد آباد میں آیوشمان گھوٹالہ، جو مودی سرکار نے آیوشمان یوجنا نکالی ہے مریضوں کے لیے، غریبوں کے لیے، لیکن گجرات ہے، بڑے بڑے گھوٹالے گجرات میں ہوتے ہیں، اور پھر ڈرگس کے تو کنٹینر پکڑے جاتے ہیں، گجرات ہے۔ جی ہاں، مودی جی کا اور امیت شاہ کا۔ اب وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ احمد آباد میں آیوشمان گھوٹالے والا ملزم کارتک پٹیل گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دبئی سے جب وہ واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پر ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ یہ وہی ملزم ہے قاتل جس نے 2 مریضوں کی زبردستی انجیوپلاسٹی کروائی، بعد میں ان کی موت ہو گئی۔ گجرات کے احمد آباد میں PMJAY اسکیم گھوٹالے کے ملزم کارتک پٹیل کو عدالت میں گزشتہ کل پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسے 10 دن کے لیے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی جتنی بھی آیوشمان یوجنا ہیں، ان یوجناؤں کے نام پر بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کروڑوں روپیے کما رہے ہیں، آپریشن کرتے ہیں 25,000 کا، اور مریضوں کے نام پر بل پھاڑتے ہیں 5 لاکھ روپیے کا۔ تو ایسے بہت گھوٹالے ہو رہے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ گھوٹالے اس لیے بھی پکڑے نہیں جاتے کیونکہ اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک پیسہ پہنچایا جاتا ہے۔
नाज़रीन, मध्य प्रदेश से भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रशीद साहब ने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। MPSC का इम्तिहान नुमाया तौर से उस बेटी ने पास किया। अहले खाना और पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। MP पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC इम्तिहान 2022 का हतमी नतीजा आ गया है। ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी ने अहले खाना के साथ साथ पूरी कौम का और अपने गांव का भी वक़ार नाम बुलंद किया है। इस इम्तिहान में आयशा अंसारी को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। नताइज के बाद आयशा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों से लेकर आस पड़ोस के लोगों ने भी आयशा को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उसने बताया, आयशा के वालिद ने, कि वह हर वक्त पढ़ती रहती थी मेरी बेटी, इसलिए हमने उसे कभी रोका टोका नहीं। हमने उसकी हौसला अफजाई की। वो जितना चाहे पढ़े। उसने वाकई में बहुत मेहनत की और आज रब्बुल आलमीन ने उसे उसकी मेहनत का सिला इतनी बड़ी कामयाबी की शक्ल में दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने वाला हो तो उसे ज़रूर पढ़ने दीजिए। मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। मोहल्ले के ही एक स्कूल में आयशा ने पढ़ाई की शुरुआत की थी और आज आयशा अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कलेक्टर बन गई। हम अपनी तरफ से, वायरल न्यूज़ की तरफ से और जमीयत उलमाए हिंद का जलगांव ज़िले का सदर और महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट, पूरे महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं जमीयत की तरफ से भी बेटी आयशा को दिल की गहराइयों से उसके वालिदैन को भी मुबारकबादियाँ हम पेश करते हैं। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, आइंदा कल यानी 21 जनवरी 2025 बरोज़ मंगल को बाद नमाज मगरिब फौरन औरंगाबाद शहर का एक इलाका है, आप जानते हैं नारेगांव, पटेल नगर नारेगांव, वहाँ पर एक शानदार इदारा चलता है, मरकज़ इस्लामी मदरसा अरबिया फलाहे दारैन। इस इदारे का 21वां सालाना जलसा आम होने जा रहा है, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे ही बुलाया गया है और मेरे उस्ताद मोहतरम जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर साहब कासमी मदनी इस इजलास की सदारत फरमाएंगे और मोहतरम अलहाज इब्राहिम पटेल साहब जो मदरसे के सदर है सरपरस्ती फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब इशाती निज़ामत फरमाएंगे और हज़रत मौलाना फारूक साहब की क़ियादत में और हज़रत मौलाना दाऊद साहब मिल्ली की निगरानी में ये इजलास हो रहा है। इजलास में इलाके के सभी उलमा बड़ी तादाद में मौजूद रहेगी। तकमील हिफ्ज़ कुरान और तक़सीम इनामात का ये शानदार इजलास होने जा रहा है। मैं औरंगाबाद के तमाम साथियों से, नायगांव और आसपास के तमाम गाँव वालों से गुजारिश करूँगा कि आइंदा कल मगरिब के बाद पटेल नगर नारेगांव औरंगाबाद ज़रूर इस इजलास में पहुँचे। सदर मदरसा अलहाज इब्राहिम पटेल साहब और नाजिम मदरसा अलहाज मौलाना अब्दुल गफ्फार काशफी साहब और जमीए असातिज़ाए किराम और अराकीन मदरसा ने आप तमाम से शिरकत की गुजारिश की है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक नमनाक खबर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से आ रही है। जी हाँ, ये वही गाज़ियाबाद है जहाँ पर खबीस, मरदूद, गुस्ताख़ रसूल, दुश्मन इस्लाम यती नरसिंह आनंद रहता है। उसी गाज़ियाबाद के इलाके से ये अफसोसनाक खबर आ रही है कि लोनी में 4 मंजिला इमारत में बड़ी भयानक आग लगी। आग इतनी ख़तरनाक थी कि एक खातून, एक महिला और 3 बच्चे इस आग में
جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، مگر اس آگ نے 4 افراد کی جان لے لی ہے۔ اس حادثے میں ایک خاتون اور 6 سال کی بچی بھی بری طرح جھلس کر زخمی ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی پہچان شاہ نواز کی اہلیہ گل بہار 32 سال، جان محمد 9 سال، ایسے ہی یوں سمجھیے کہ شاہ نواز شان ولد شاہ نواز ذیشان 7 سال اور شمشاد، ایسے مرنے والوں کی پہچان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ تمام اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی جی ہاں، وقف بل جو ایک ناپاک طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی کی کیا گھٹیا حرکت ہے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے تمام مسلم تنظیم و تحریکوں کو، خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی اور تمامی تحریک تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت خبر آ رہی کہ جماعت اسلامی ہند نے وقف بل سے متعلق 65 کوسچنز کے آنسرز، 65 سوالات کے جوابات جے پی سی کو سونپے ہے۔ جے پی سی جماعت کے وفد کی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی۔ داخل کیے گئے تحریری جواب میں وقف بل کے بارے میں مسلم سماج کو جو گہری تشویش ہے اور فکر ہے، اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین بڑی خبر اس وقت دیوبند سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں تکمیل بخاری شریف اور دروس مسلسلات کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر کے موقر علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر محتمم اعلیٰ حضرت مولانا سفیان قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہر محاذ پر اور ہر میدان میں امت کی درست رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، یعنی جو علماء ہیں اور جو فارغین طلبہ ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ اہم نصیحت حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی نے فرمائی۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں ختم بخاری شریف کے تقریب میں مولانا سفیان قاسمی کا بڑا اہم خطاب ہوا۔ ایسے ہی حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب کا بھی بڑا اہم خطاب ہوا، جس میں حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب نے فرمایا تمام علماء اور وہاں پر جتنے شرکا ہیں ان تمام سے کہ ہم اپنی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، انشاءاللہ سارے مسائل اللہ حل فرمائے گا۔ مولانا نے فارغین طلبہ سے کہا کہ بیٹو آپ روایتی طالب علم کی زندگی سے نکل کر عوام میں دین کی خدمت کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے اپنے علم کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر اخلاص و تقوی کے ساتھ حفاظت دین اور خدمت اسلام کے فرائض انجام دیں اور بے لوث طریقے پر امت کی قیادت کے لیے میدان میں آئیں۔ اس موقع پر انہوں نے تمام طلبہ علم حدیث کو اپنی عالی سند حدیث کی اجازت دی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب کی رقت آمیز دعا پر اس کامیاب اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر جملہ اساتذہ جامعہ کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء، طلباء اور عوام نے تقریب ختم بخاری کے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس دوران کئی جوڑوں کے نکاح بھی ہوئے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ایک گھٹیا قسم کا، نیچ قسم کا بیان دیا تھا، جس کو لے کر کانگریس نے بھی اور تمام یوں سمجھیے کہ سول سوسائٹی نے بھی اور تمام ہی بھارتیوں نے زبردست انداز میں اس کا ورود کیا، موہن بھاگوت کے گھٹیا بیان کا۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ ناگپور مہاراشٹر کا جو RSS کا ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے ناگپور، وہاں سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ ناگپور میں یوتھ کانگریس یونین ہیڈ کوارٹر کے سامنے زبردست انداز میں یوتھ کانگریس نے احتجاج کیا۔ کچھ لیڈروں اور کارکنان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ان تمام آندولن کاریوں نے موہن بھاگوت کے بیان کے خلاف زوردار آندولن کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موہن بھاگوت کا یہ گھٹیا بیان آیا تھا تو اس وقت راہل گاندھی نے کہا تھا کہ موہن بھاگوت نے
ملک کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور ملک کے سنویدھان کی بھی توہین کی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ملک بھر میں نوجوانوں میں، خاص طور سے نئی نئی شادیاں اور نئے نئے جوڑوں میں طلاق کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب طلاق لفظ سنتے سے ہی آپ مسلمان ہی نہ سمجھ لیں، نان مسلم بھائیوں میں بھی ڈیورس اور طلاق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے یہ معلومات دی ہے۔ اب اسی وجہ سے طلاق کی تعداد میں جو بڑھوتری ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ملک بھر میں پری میرج کونسلنگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ یہ تشویشناک بات ہے اور اس کا اثر تمام شعبوں پر پڑنے لگا ہے طلاق کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس لیے خواتین کے قومی کمیشن، مہیلاؤں کے قومی کمیشن نے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں شادی سے پہلے کے مشاورتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سینٹر کا افتتاح 8 مارچ یعنی یوم خواتین کے موقع پر کیا جائے گا۔ لیکن یہ خبر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے خود ایک جگہ بیان میں کہا کہ جب ٹیچر بننے کا کورس ہوتا ہے، اچھا ٹیچر بننے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اچھا پولیس والا بننے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اچھا فوجی بننے کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو پھر اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کی ٹریننگ کیوں نہیں؟ اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کا کورس کیوں نہیں؟ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے پیارے پیارے قرآن نے، پیارے پیارے دین نے تمام چیزیں سکھائی ہے، اور سچ مچ پری میرج کونسلنگ سینٹرز قائم ہونے چاہیے، لیکن ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ مہاراشٹر کے 36 اضلاع 36 ڈسٹرکٹس کے سرپرست وزراء کون ہوں گے، اس کا اعلان ہو گیا ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ فڑنویس گڈچرولی کے، نائب وزیر اعلیٰ شندے تھانے اور ممبئی شہر کے، اجیت دادا پوار کو بیڑ اور پونا، آشیش شیلار اور منگل پربات لودھا ممبئی کے مضافاتی علاقوں کے سرپرست وزراء ہوں گے۔ اتر پردیش کے بریلی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں لگاتار مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے بریلی سے کہ نجی جائیداد، پرائیویٹ پراپرٹی پر اجازت کے بغیر نماز ادا کرنے پر 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر۔ اور کانپور سے خبر آ رہی ہے جہاں پر وقف بورڈ نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1670 جائیدادوں میں سے، یعنی کانپور میں 1670 جائیدادیں اوقاف کی ہے، وقف کی ہے، اور اس میں سے آدھی یعنی 548 سرکاری زمین پر قابض ہے۔ ایسا کانپور میں وقف بورڈ نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔